انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلد سے کسی چیز کا انتظام کریں گے. تو خواتین کہتی ہیں 4 عورتیں ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مدد آ جائے, فاطمہ بنت اسد کو اس درد زہ میں اٹھا کر گھر لے جایا جائے. لیکن وہ خواتین کہتی ہیں جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا. جب ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی, اور وہ بھی کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر. بعض روایات میں مولا علی شیر خدا کی ولادت دوسرے گھر میں بتائی گئی ہے. میں ان روایات کی تصحیح و ترجیح کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت جہاں پر بھی ہوئی, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی نے نہ دودھ پیے تھے اور نہ آنکھ کھولے تھے. بچہ جب ماں کی گود میں آئے, اب اس کا پہلا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولے, آواز نکالے اور ماں کا دودھ پی لے. صبح سے شام تک ہونے آ گئی, اور جب وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے تو لوگ گھبرائے, ماں بھی گھبرائی, ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ایک بات یاد رکھیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچپن سے رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی. ان کی سگی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پر وہ جان نچھاور کرتی تھی اور محبت فرمایا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو بعد میں یہ خبر ملی کہ نہیں بیٹا ہوا ہے, شاید معذور پیدا ہوا ہوگا. معذور ہے کہ آواز نہیں کرتا, آنکھ نہیں کھولتا اور کچھ کھاتا پیتا نہیں, یعنی دودھ نہیں پی رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے. جب یہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت علی کی زبان پر رکھا, تو جیسے حضور نے اپنی انگلی رکھی انہوں نے چوسنا شروع کیا, اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولی اور جلوہ رسول کو دیکھا. یہ ہے علی کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب اور پہلی نظر چہرے رسول پاک, پہلی نظر دنیا میں پڑی ہے. وہ علی چاہتے یا علی کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں, خانہ خدا میں. وہاں آنکھ کھولتے تو کعبہ سامنے تھا. کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے, کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے, اس کی عزت اپنی جگہ پر. وہاں پر بھی بچہ پہلی نگاہ اٹھائے. میاں آج بھی اگر ہم پہلی نظر کعبے پر ڈال کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو علی کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت, ان کا تقدس, ان کے احترام میں یہ بات روایت میں آ جاتی کہ پہلی نگاہ کعبے پر پڑی ہے علی کی پیدائش کے بعد. لیکن مسلمانوں یہاں ہم سنیوں کا, خاص طور پر ہم بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مولا علی نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پہلی نظر گئی, اس پر سب کا اتفاق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا. یوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا, بچپن سے ہی تربیت میں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو کر 3 سال گزرے تھے, جب آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے خاص طور پر.
عمومی حالات میں بھی. اب وہ علی جو خود تربیت رسول میں بڑے ہوں ان کی جوانی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اوروں کے متعلق معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب تو بعد میں صحبت اختیار کی رسول پاک کی. حضرت علی کی صحابیت تو بچپن سے، پیدائشی صحابی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں، پرورش وہی ہوئی ہے. جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 اور بعض روایات میں ہے 12-13 سال کی تھی. جیسی بھی ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا. مکہ کی ایک پہاڑی پر سب پر دعوت پیش کی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑو. اس پیغام کو سن کر کے مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے. کوئی ایک بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا، ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ تب یہی 9 سال کی عمر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما، اس کے پیروں میں قوت و طاقت عطا فرما. حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی. اسد اللہ الغالب ہو گئے، جنہیں شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار کا لقب ملا. یہ بچپن کے معاملات تھے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے. تبلیغ دین، ظاہر سی بات ہے جب اول اسلام میں آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو تبلیغ اسلام میں حضرت علی کا بھی کردار رہا ہے. اگرچہ بچوں میں تھے آپ، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والوں کی ہر طرح سے خبر آپ پہنچاتے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی بچپن سے کیا کرتے تھے.